اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. سور پھونکا جائے گا تو یکایک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے. کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہماری نیند سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یہاں سے قیامت اور اس کے بعد کا ذکر ہو رہا ہے. سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کھڑی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ایک بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے کا کام سونپا ہے. یہ جب سور پھونکیں گے تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، درہم برہم ہو جائے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں مروی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے بالکل تیار اور منتظر ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے کہ کب اللہ کا آرڈر آئے اور کب سور پھونکا جائے. یہ سور ایک بہت بڑا، سمجھیے جس کو باجا کہتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مسور، سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرن عظیم، کہ ایک بہت بڑا سینگ ہے. والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق بات لے کر بھیجا. ان عظم دارت فی کارض السماء والارض، کہ اس کا دہانہ، اس کے دہانے کی چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح. یعنی ایک بہت بڑا سینگ، بہت بڑا باجا جس کے دہانے کی، جس کا سوراخ ہے کارض السماء والارض، آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر. اب ہم تو اس کو ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن اس دنیا میں تو ہم دیکھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی. گرو کا تارا ہے وہ 1300 زمینوں کے برابر ہے، بالکل ہم سے بالکل پاس میں. 1300 زمینیں جمع کریں اتنا یہ ہے جوپیٹر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی، اس کی کائنات بہت بڑی. یہ مرنے کے بعد کی زندگی، اس کو سمجھنا، یہ انسان بس اس کو کوشش کر سکتا ہے. باقی اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا وہ سچ ہے. تو فرمایا کہ ان عظم دارت فی، کہ اس کے دہانے کے سوراخ کی چوڑائی کعرض السماء والارض. اب اس کے بعد اس حدیث کے اندر یہ بات آئی کہ نفخہ یعنی پھونکنا، سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا. بہت سی احادیث میں 2 مرتبہ ہیں. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو تفسیر طبری کے اندر موجود ہے، اس میں یہ کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے. 3 مرتبہ. پہلا فیہ فینفخ فی 3 نفخات. النفخۃ الاول نفخۃ الفزع، پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سارے لوگ گھبرا جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ والثانیۃ نفخۃ الصاعق، اب سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. اور والثالثۃ نفخۃ البعث، جب تیسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو ساری کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی.
یہ 3 مرتبہ پھونکنے کا ذکر ہے. تو یہ دونوں گویا ساتھ ساتھ ہیں اس لحاظ سے. جن مقامات پر 2 کا ذکر آیا، پہلی مرتبہ مرنے کا سور اور دوسری مرتبہ زندہ ہونے کا سور، لیکن اس حدیث میں کہ جو مرنے کا سور ہے وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سب ہکا پکا رہ جائیں گے، افراتفری ہو جائے گی. القار یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھری ہوئی تتلیاں، کہ جب تتلیاں ادھر ادھر دوڑتی ہیں بارش کے موسم میں، یہ قرآن کریم نے اس کی مثال دی کہ اس طرح ہو جائے گی. اور ایک اور جگہ کأنہم جراد منتشر، سورہ قمر کے اندر ہے کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو جراد منتشر، جراد کے معنی ٹڈی، تیڑ، کہ وہ ٹڈی پرندے ہوتے ہیں 7 ٹولے کے ٹولے ادھر سے ادھر اڑتے، ایسا افراتفری کا ماحول ہوگا. اور پھر جب دوسرا پھونکا جائے گا تو الساق، جس کو کہتے ہیں نفخۃ الساق، پہلا ہے نفخۃ الفزع، کہ لوگ گھبرا جائیں گے. کیسے گھبرا جائیں گے؟ قرآن کریم نے فرمایا سورہ حج میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہوگی. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ وہ کیسا ہوگا؟ تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، اتنا سنگین ماحول ہوگا. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ایک کائنات پوری طرح ختم ہو جائے گی. یہاں فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا، اس سے مراد اب وہ آخری سور ہے، کیونکہ پہلے سور کا ذکر پچھلی آیتوں کے اندر آ گیا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، کہ ایک زور کی چنگھاڑ ہوگی. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، جب وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے پھر کائنات فنا ہو جائے گی. تو وہ پہلا سور. تو یہاں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، اس سے مراد یہاں دوسرا یعنی وہ آخری سور ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، یہ ایک تو یہاں یہ ہے کہ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، اجداث کے معنی قبر کے کیے. ایک تو قبر لفظ عربی کا ہے، قبر کے معنی قبر جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے 3 مقامات پر ذکر کیا ہے اٹھنے کا، کہ قیامت میں لوگ اٹھیں گے قبروں سے. تو تینوں جگہ کے اوپر قبر کا لفظ نہیں لائے بلکہ اجداث کا لفظ لائے. اجداث کا بھی ترجمہ قبر کا کرتے، تینوں جگہ لائے. ایک تو اور تینوں جگہ یہ لائے اٹھ کر بے ساختہ چلنے لگیں گے سب. ایک جگہ لائے سورہ قمر میں خشعن ابصارہم یخرجون من الاجداث، کہ اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے یخرجون من الاجداث قبروں سے اٹھیں گے. سورہ معارج کے اندر لائے یوم یخرجون من الاجداث کانہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم، کہ وہاں بھی ایک نظریں جھکائے بس چلیں گے سارے لوگ. ایک ان کا جو پروگرام ہے اللہ کی طرف جانا ہے، حساب، سب لوگ اس کی طرف چل دیں گے. تو تینوں جگہ اجداث کا لفظ ہے. قبر، ایک تو قبر باقاعدہ ہم جس میں دفن کرتے، اور ایک تو ایک آدمی سمندر میں مر گئے، ایک آدمی کہیں مر گیا جنگل میں، اس کو کسی نے دفنایا ہی نہیں، تو قبر نہیں. لیکن اجداث سے مراد علماء پھر لکھتے وہ جگہ جہاں وہ مر گئے، چاہے اس کی قبر بنی ہو یا نہ بنی ہو، چاہے اس کو دفن کیا ہو یا نہ کیا ہو. یہ اس سلسلے میں ایک بات پڑھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے امین و ہذہ الامہ، الگ الگ صحابہ کرام کو الگ الگ لقب دیا، آپ نے اعزاز دیا. امین یعنی امانت دار سب صحابہ تھے، لیکن ان میں یہ صفت زیادہ بھری ہوئی. تو فرمایا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اس امت کے امین. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سن عیسوی 639 میں عمواس کے طاعون کے اندر آپ کی وفات ہوئی. عمواس سیریا کے اندر ایک مقام ہے جہاں طاعون پھیل گیا تھا، وہاں ان کی وفات ہوئی. یہ تیمور لنگ نے جب
عیسوی سن 1400 کے اندر سیریا فتح کیا. تو تیمور لنگ یہ حضرت ابو عبیدہ کو بہت مانتا تھا کہ کمانڈ، کیونکہ تیمور لنگ نکلا تھا پوری دنیا جیتنے کے لیے. تو 1400 کے اندر جب اس نے شام فتح کیا تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے مورخ ابن خلدون، اس امت کے ایک سب سے بڑے اتہاسکار جن کو کہا جاتا ہے ابن خلدون وہاں موجود. ان کو کہا کہ بھئی کہاں ہے حضرت ابو عبیدہ کا مزار بتایا. تو ابن خلدون لکھتے میں خود ساتھ میں گیا، بتایا تو پورا مزار نکال لیا کہ بھئی یہ تو ہمارے یہاں ہونے چاہیے. تو حضرت ابو عبیدہ کا مزار وہ وہاں سے لے کر اپنے ازبکستان میں تیمور لنگ لے آیا اور وہاں ان کا مزار بنایا. پورا نیچے سے مٹی سمیت اکھاڑا اور گاڑی بیل گاڑی کے اندر لے آیا وہ، اور یہاں ان کو دفن کیا. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان تو ایران کے اندر ایک مقام ہے، وہاں کا قبرستان ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. ہمارے یہاں گودرا کے قبرستان کو بڑا کہا جاتا ہے، وہ بڑا ہے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ بڑا نہیں. 33 ایکڑ کا ہمارا قبرستان ہے. ایران کا قبرستان ہے وہ 685 ایکڑ کا قبرستان ہے نجف شہر کے اندر. وہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کہا جاتا ہے. مغلوں نے بھی یہی کام کیا کہ قبریں بنائی. تاج محل ہے وہ بھی قبر ہیں، ہمایوں کا مقبرہ دہلی میں وہ بھی قبر ہیں، کابل میں بابر کی قبر کابل میں الگ الگ ہے. بابر کابل کے اندر ہے، ہمایوں دہلی کے اندر ہے، اور شاہ جہاں آگرہ کے اندر ہے، اکبر وہاں فتح پور سکری میں ہے، یہ اورنگزیب اورنگ آباد کے اندر ہے، الگ الگ ہے. ہمایوں کا مقبرہ یہ بھی بہت مشہور ہے. تو یہ مغلوں نے یہی کام کیا، قبریں بنائی. تو قبر کا عذاب یہاں علماء ذکر کرتے ہیں، قبر کا عذاب برحق ہے، لیکن یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، 2 قبریں تھیں. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بات کشف ہو جائے، اللہ کی طرف سے بتا دی جائے، ہمیں تو پتہ نہ چلے. تو فرمایا کہ ان دونوں کو قبر ہو رہا ہے، قبر کا عذاب ہو رہا ہے. ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی اور وہاں لگائی اور کہا کہ یہ ٹہنی ذکر کرتی ہے، ہری ٹہنی ذکر کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب میں آسانی فرما دیتے. تو قبر کا عذاب یہ بالکل برحق ہے، لیکن یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے. جیسے بھئی، اور یہ قبر کا عذاب ایک طبقہ امت کا گزرا ہے معتزلہ. جیسے آج کل بھی بہت سے عقل والے لوگ اپنے آپ کو کہتے، سر سید احمد خان وہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے تھے، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. تو امت کا ایک طبقہ گزرا ہے معتزلہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے تھے، اور وہ اسی آیت کو دلیل کے طور پر لاتے تھے کہ یہاں تو قرآن کے اندر فرمایا کہ نیند سے اب اٹھایا جائے گا، جب نیند میں ہے وہ تو پھر عذاب کیسے. دوسری بات یہ کہ انسان کا جسم ہے وہ تو مٹی ہو جائے گا، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن اس کی روح کو عذاب ہوگا. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بڑی دلچسپ ہے، اور آج کل سائنس نے اس کو ثابت کر دی. کوئی بھی انسان مر جائے، مٹی ہو جائے، اس کو جلا دو، کچھ بھی کرو، اس کے جسم کے اندر ایک جو ریڑھ کی ہڈی کی دم ہوتی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. جیسے کہتے ہیں بھائی ہوائی جہاز جل بھی جائے تو اس کا بلیک باکس باقی رہتا. تو اس طرح انسان کی ایک ہڈی کی معمولی ہڈی جس کو کہتے ہیں عجب الذنب، یعنی دم کی ہڈی، یہ باقی رہتی. آج کل سائنس والے اس کو کہتے ہیں ٹیل بون یا کوککس، یہ لفظیں تو یہ باقی رہتی ہیں. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا.
آج کل سائنس والے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈی ہے انسان کی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو حدیث شریف کے اندر یہ بات بہت پہلے آ چکی کہ یہ ہڈی اس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے. خیر پچھلی آیت کے اندر یہی بات سب سے پہلے آئی، اللہ کی قدرت کی دلیلیں آئی اس کے اندر کہ وآیۃ لہم الارض المیت، وہیں سے شروع ہوا کہ بھائی زمین دیکھو مردہ ہے پھر زندہ ہو جاتی، لہلا اٹھتی. تو اس طرح انسان بھی مر جائے گا تو اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. تو عذاب قبر کو بھی سمجھنے کے لیے اور موت کو سمجھنے کے لیے انسان کو نیند کے اوپر غور کرنا چاہیے. انسان روزانہ سو جاتا ہے، اسی لیے تو حدیث میں تعلیم دی کہ بھئی سوتے وقت پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام پہ مرتا ہوں تو تیرے نام پہ جیتا ہوں. حالانکہ دعا یہ پڑھنی چاہیے کہ اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پہ جاگوں گا، لیکن تعلیم دی تیرے نام پہ مرتا ہوں، مطلب آدمی موت کو یاد رکھے. اسی طرح نیند، ایک انسان سو گیا، دوسرا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے، اچانک اٹھتا ہے بھائی مجھے مارا، کسی نے مارا، وہ سامنے والا بازو والا سمجھ جاتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا. تو قبر کا عذاب بھی اسی طرح ہوگا. وہ سورہ مومن کے اندر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، کہ صبح و شام آل فرعون کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت سے علماء نے ثابت کیا ہے. تو یہاں عذاب قبر کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد وہ آخرت کا عذاب وہ تو بعد میں ہوگا. تو فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں سے اٹھ کر دوڑ پڑیں گی. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، وہ کہیں گے کہ ہائے کس نے ہم کو جگا دیا. اب ان کو جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جو جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور نبیوں نے سچی بات کہی تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک چنگھاڑ ہوگی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. تو قرآن کریم نے اس مرحلے کو، یہ الگ الگ مرحلے، ایک تو نفخہ ہوگا مرنے کا، قیامت کا، سب فنا. قیامت لفظ ہے، قیامت کا لفظ لفظی ترجمہ تو اٹھنا، دوبارہ اٹھنا. قیام کہتے ہیں اٹھنے کو. تو قیامت ہے اس کا مطلب تو اٹھنا. اور پہلا جو نفخہ ہوگا وہ تو مرنے کے لیے ہوگا، لیکن ہمارے اردو کے اندر قیامت اس کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں مستقل سورہ قیامہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے اور انسان کی موت کا بھی ذکر ہے کہ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، کہ انسان اس کی موت آتی ہے. من ماتا فقط قامت قیامتہ، کہ جو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اور کائنات کی قیامت تو ایک دن آنے والی ہے. تو یہاں فرمایا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی پہلے نفخے کے اندر، جس کو فرمایا کہ ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ، ایک زور کی چنگھاڑ ہوگی. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں 3 نفخات کا ذکر ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گی. تو 3 مرتبہ سے مراد یہی ہوگا کہ پہلے دونوں مرتبہ ہیں، پہلے ایک سور میں لوگ گھبرا جائیں گے، اور پھر اسی کے بعد فوراً دوسرا پھونکا جائے گا تو پھر دوبارہ پھر سارے لوگ مر جائیں گے، پھر تیسری مرتبہ پھونکا جائے گا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دونوں نفخوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی اس میں تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا 40، 2 نفخوں کے درمیان، یعنی کائنات ختم ہو جائے گی پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس میں کتنا فاصلہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا 40. پوچھا 40 دن؟ تو کہا مجھے پتہ نہیں. 40 سال؟ تو کہا مجھے پتہ نہیں. 40. لیکن دوسری حدیث سے 40
سال ثابت ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے تو فرمایا کہ بھائی 40 مجھے یاد ہے لیکن 40 کیا وہ مجھے پتہ نہیں. لیکن دوسری حدیث سے یہ ثابت ہے کہ دونوں نفخوں کے درمیان یعنی دونوں سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو دوسری مرتبہ ونفخ فی الصور تو قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر حقیقی زندگی انسان کی شروع ہوگی. یہ زندگی ہے وہ تو امتحان کی اور عارضی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی اس وقت شروع ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما, قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جنت میں اونچا مقام نصیب فرما. یا اللہ موت برحق ہیں, آخرت برحق ہیں. یا اللہ آخرت برحق ہیں. یا اللہ ہمیں سچا پکا یقین نصیب فرما, ہمیں تیرا خوف عطا فرما. یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ قیامت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جنت والے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. جنت والے راستے کے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا, قرآن کو پڑھنے والا بنا, اخلاق والی زندگی نصیب فرما, سچائی امانت داری نصیب فرما, بے حیائی اور جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما, تمام گناہوں سے حفاظت فرما, نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ مرتے دم تک ایمان کے اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.